بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنر سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ جنرل فیض کے خلاف پکی قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے آج ایک تقریر کی ہے۔ روایتی طور پہ جس طرح وہ جذباتی ہو کے بولتی دکھائی دیتی ہے، جذباتی ہوندی کوئی نہیں جی، میں تمہیں پہلے دس دوں اے چکر سے نہ کہ کڑی جذباتی ہوئی نہیں نا، جذباتی نہیں وہ ہوتی، وہ بڑی سوچ سمجھ کر بات کرتی ہیں۔ انداز ایسا ہے، دیکھیں خون گرم ہے نا پاجی، جدے پیو دے نال جو تسی کیتا ہے اور تسی سے مراد ہے جو ظاہر اسٹیبلشمنٹ نے کیا جن کو وہ لتاڑتی ہیں، جس طریقے سے ان کو، یعنی آپ اندازہ لگائیں یار، ایک بندہ جو 3 بار دا وزیر اعظم ہے، آپ اس کو، یعنی ہارٹ پیشنٹ ہے، آپ اس کو ٹریٹمنٹ نہیں دے رہے، اس کو ہارٹ اٹیک 2 بار ہوا جیل کے اندر، اس نے شکایت کی میرے سینے پہ بوجھ ہے، آپ اس کو ڈاکٹر نہیں دے رہے۔ یار آپ کس حد تک گرے ہوئے ہیں، میں یہ سچی بات ہے، جس نے بھی یہ کیا، یہ عمران ہے، یہ فیض ہے، یہ باجوہ ہے، یعنی کوئی بشیر ہے، ایپا وزیر ہے، جیڑا بھی ہے مجھے نہیں پتا کتنے یار آپ، یہ تو عام آدمی، کوئی سچی بات ہے، کوئی عام آدمی ہو بالکل، ایک جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو، کوئی عام شہری ہو جس نے زندگی میں کبھی تیلا بن کے دورہ نہ کیتا ہے قوم کے لیے، سر اس کا ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، انسان بھاگ کے اس کی جو ہیلپ ہو سکتی ہے وہ کی جاتی ہے۔ عام مجرم ہو سر اس کی یہ ہیلپ کی جاتی ہے۔ اتنے 3 باری دا وزیر اعظم، پھر تسی انہوں گھیر کے مجرم بنایا، اس کی بیٹی کو، اس کے داماد کو سارے نے اندر کرتا، پتر جناب تسی مفرور کراتے، وقت ورانی پاتی پھڑ کے، اس کی بیوی جو ہے وہ بیمار، شدید بیمار، تہاڈی یوتھیا قوم جا کے جناب ہسپتال بڑھنے کی کوشش کرتی رہی کہ ڈرامے کر رہے ہیں۔ یار اس طرح کی حرکتیں جب کی ہوئی ہیں جس خاندان کے ساتھ، تو لہٰذا جب مریم بولتی ہے تو پھر او دے اندر جو ایک غصہ اس کی آواز میں، اس کے لہجے میں آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو وہ نیچرل گل ہے پاجی۔ وہ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی لوگوں کو یا کارکنوں کو بھڑکانے کے لیے، ان کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے اس طرح کی بات کر رہی ہے۔ وہ دے اندر نیچرل ایک چیز ہے جڑا وہ باہر آتی ہے۔ بہرحال آج انہوں نے جو بات کی ہے سر، وہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مریم نواز نے اپنے جڑے نا ٹارگٹس بدل لینے۔ پہلے ان کے ٹارگٹس میں 5 لوگ تھے، جن میں جنرل باجوہ تھا، جن میں 2 سابق تھے اپنا جج چیف جسٹس رہے ہیں، آصف سعید کھوسا تھے، اور بابا ڈیم علی سرکار کی نام تھا، ثاقب نثار، ہاں 5 آنے والا ڈاکیا وہ، اور ساتھ عمران خان تھا، ٹھیک ہے، اور جنرل فیض حمید تھا۔ یہ سر 5 دا ٹولہ سی، 5 پیارے تھے، ہم 5۔ ایک وہ آیا کرتا تھا زی ٹی وی کے اوپر ڈرامہ ہم 5، وہ 5 بہنیں ہوتی ہیں، انہوں نے ناکی دم کیتا ہوتا پورے خاندان دی، پیو انہوں دا فل ٹائم پریشان ہوتا، کوئی کیڑے زا بھی پے ہیں سی، تو اے 5 پیارے یا 5 ہم 5 لی ایٹم جڑی سی نا وہ سی۔ آج ان ہم 5 میں سے حضور 2 بندے غائب ہو گئے ہیں اور 2 نئے آ گئے ہیں۔ عمران بھی غائب ہو گیا اور باجوہ بھی غائب ہو گیا، تو اب 2 جو نئے آ گئے ہیں وہ 5 کے ٹولے کے اندر، وہ سر جن کو پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا مریم نواز شریف نے، وہ 5 کا ٹولہ جو ہے اس میں جو 2 لوگ ایڈ ہوئے ہیں، وہ ایک جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب انہوں نے ایڈ کیے ہیں، اور ایک جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ایڈ کیے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں، ان کے اور نقوی صاحب، ان دونوں کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے بھی مسٹرسٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ ہمارے کیساں اے 2 بھائی نہ بہن، بڑی کلیئر گل لگی، ہم سے ریلیٹڈ مقدمات میں یہ نہ بیٹھے۔ تو یار ویسے آپس کی بات ہے، میں ایک بھولے جے منہ نہ گل پوچھتا ہوں، میں اگر آپ پر کوئی اعتبار نہیں کرتا اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ پولیٹیکل کریکٹر ہو گئے ہیں، پولیٹیسائز ہو گئے ہیں، آپ نے ان کے خلاف فیصلے دیے ہیں، یا لوگوں کو آپ پر شک ہے، تو آپ عدلیہ کے جو ہے وقار کی خاطر آپ اس بینچ کا حصہ نہ بنے۔ 500 باری ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ، ہم نے دیکھا ہے، یا سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جناب وہاں پر جج کہتا ہے جی میں ذاتی وجوہات کی بنا پر اس کیس میں نہیں بیٹھنا چاہتا، بینچ ٹوٹ جاتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس کسی اور کو مارک کر دیتا ہے۔ تو یہ خود 2 جو حضرات ہیں جن پر ان کو اعتراض ہے وہ سر نہ بیٹھے۔ اسی طرح قاضی فائز صاحب کے اوپر اعتراض ہے عمران خان اینڈ کمپنی کو، تو قاضی فائز صاحب اس میں نہیں بیٹھتے۔ بڑی سمپل سی بات ہے، تو آپ اس طرح کر لینا چاہیے۔ عدلیہ کے وقار سے آگے تو کڑی شے ہے کوئی بھی نہیں۔
سچی بات ہے. اور یہ ایک الگ بات ہے جس طرح وہ لوئی دی گریٹ، پتہ نہیں لوئی کیا 14 تھا یا 13 تھا، میں نے پورا نام بھول گیا تھا، یعنی وہ کس دور میں تھا، اس نے جنہیں 72-75 سال حکومت کی تھی، یار میرے ذہن سے ان کا نام نہیں، لوئی 14 تھا شاید، وہ فرانس کا جو بادشاہ تھا، وہ کہتا تھا آئی ایم فرانس، میں فرانس، جو میں کہہ رہے ہیں وہی ہے، آئی ایم لا، ٹھیک ہے، میں جو کہہ رہے ہیں وہ قانون ہے، گل ختم، باقی اگے پیچھے ہوتے تھلے کچھ نہیں جائے گا، یہ اس کا کہنا تھا. تو یا تو پھر یہ والا کوئی معاملہ ہے حضور کہ مطلب عدلیہ کا وقار جو ہے وہ صرف ہے ہی ہے کہ بھاجی اسی گیا تو وقار ہے. اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. اس طرح سیاسی جماعتوں میں بھی یہ مسئلہ ہے. میں یہ کوئی کسی ایک دو لوگوں کو نشانہ نہیں بنا رہا، میں کوئی اس طرح کی تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور سیاسی جماعتوں کا بھی ہی رول ہے. مسلم لیگ نون کیا ہے؟ نواز شریف تو مسلم لیگ نون ہے. پی ٹی آئی کیا ہے؟ عمران خان تو پی ٹی آئی ہے. پیپلز پارٹی کیا ہے جناب؟ بھٹو خاندان ہے تو پیپلز پارٹی ہے. اگے پیچھے ہوتے تھلے کچھ نہیں، فارغ. ہاں جماعت اسلامی ورگی ایک جماعت ہے یہ ہے، یا وہ کہتے ہیں ایک دو اور اس طرح کی جماعتیں ہیں ماڑیاں جیاں ورکر پارٹی ٹائپ، تو بس وہ رہنیاں کی ہیں نا، کونسلر نہیں جتا پاندیاں بڑیاں. تو ہمارا تو کلٹ ہے نا، ہم تو ایک کیا کہتے ہیں کلٹ کے شکار لوگ ہوتے ہیں. پاکستان انڈیا کے اندر یہی چیزیں چلتی، اتنے مودی ہے تو بس بی جے پی یہ مودی فارغ ہوئے گا تو بی جے پی فارغ ہو جائے گی. دوسری سائڈ پہ کانگریس ہے، کانگریس میں گاندھی خاندان ہے، یعنی وہ اندرا گاندھی کی جڑی اولاد ہے وہ ادھر ادھر ہوئے گی تو کانگریس فارغ ہو جائے گی. تو ہمارا یہ جو ہے نا پرسنالٹی کا ہوتا ہے ووٹ بینک یا لائکنگ ڈس لائکنگ، ہم اصولوں کے ساتھ ذرا کم ہی چلتے ہیں. انڈیا ویسے تھوڑا جا اصولوں نہ ٹریا تو تھوڑا آگے نکل گیا، اسی دیگر اتنے پسے بات کہیں اور چلی گئی. میں دوبارہ اس جگہ پہ لانا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کر لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن پھر اگر کوئی ضد کا معاملہ ہے تو بھائی وکری گل ہے. بال مریم نواز شریف نے بھائی اپنے جڑے مستقبل کے یا جو پاکستان کے دشمن اس نے قرار دیے ہیں نا، وہ ظاہر ہے وہ اپنے اینگل سے دیکھ کر باتوں کر رہی ہیں. تو وہ یہ 5 لوگ ہیں، اس میں بابا ڈیم علی سرکار ہے، اس میں آصف سعید کھوسہ ہے، اس میں یہ جو ہے اپنا 2 جج صاحبان یہ ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں اور یہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں. تو یہ 5 جو ہے نا انہوں نے ان کو 5 کا ٹولہ دیا، اور یہ سر انہوں نے پبلک گیدرنگ کے اندر باقاعدہ ایک کلپ چلایا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو 5 لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا سر، یہ 5 کے 5 ہیں جو پاکستان کی آج جو حالات ہیں، ظاہر تباہی حالات ہیں نا، اس کے ذمہ دار انہوں نے کیا ہے. پھر انہوں نے فیض نو پھاڑ لیا پائے. جنرل فیض کے بارے میں انہوں نے بڑے سخت موقف اختیار کیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ جنرل فیض جڑا نا ان نے سوچا میں چیف آف آرمی اسٹاف بننا ہے، تو عمران خان جڑا نا وہ مورا بنے گا، کیونکہ نواز شریف نے بننا کوئی نہیں سی، تو لہٰذا نواز شریف کو فارغ کرا دیو تو عمران خان دے نال رل جو. پھر جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا جناب جنرل فیض جڑا نا آج بھی کہیں نہ کہیں بیٹھ کر یہ مہرے ہلا رہا ہے، وہ اس کے مورے ہیں یہ سارے، اور وہ ان کو ہلا رہا ہے، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ عمران خان جڑا نا انہوں نے کام چکیا ہے. ویسے کہندی اسٹیبلشمنٹ نے جڑا نا عمران خان مطلب تنگاڑے لاتا ہے، اینج کے گودی چک کے پر تھلے سٹتا ہے. اچھا میں آپ سے یہ عرض کروں کہ مریم کی جو باتیں ہیں نا وہ سر مخالفین دے دلاں دے وچ نا بڑیاں زور دی وجدی جا کے ٹھا کر کے وجدی ہیں، ان کے مطلب متھا پاڑ قسم دی گفتگو کر دی ہو. اچھا وہ اس لیے کرتی ہے کیونکہ مقابلے کے اوپر جو لوگ ہیں انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے یہ اس کا رد عمل ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاست جس پیس سے لگی ہے نا، یعنی سیاست انہوں سان تے لایا ہے، اور یہ ظاہر عمران نے لایا تیز کرتی. سان سمجھتے ہیں وہ ہوتا ہے جس سے درانتی یا چھری وغیرہ کو تیز کیا جاتا ہے، اس کو پنجابی میں سان کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو کی کہتے ہیں میں نہیں پتا. تو وہ جو ہے نا اتنے لایا ہے، سیاست کو تیز کر دیا عمران نے بہت زیادہ. پاویں وہ سیاست جڑی ہے نا تباہی دی سیاست بن گئی، لیکن عمران نے کیا تو مخالفین کو اس کی پیس پہ کھیلنا پڑا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں کھیلیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ پیچھے رہ جائیں گے. اچھا اب عمران خان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان جو ہے اس کو انہیں استعمال کیا ہے، اور وہ گھڑی چور پھر کہتی ہیں ان کو، پھر بہت سارا کچھ مریم نے اس کے بارے میں کہا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ جنرل فیض حمید جو ہے نا وہ بہت تیز آدمی، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. پچھلے دنوں میں یہ افواہ اڑی تھی کہ جناب جنرل فیض حمید صاحب جو ہے نا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اچھا ان کے جو انہوں نے بھرتی کیے ہوئے تھے نا لوگ، وہ ریٹائرڈ بھی ہو جاتے تھے، پائن بھرتی کر لیندے سن، ٹھیک ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚूंकि बहुत ज़्यादा तजर्बा आ गया लिहाजा उन्होंने कंट्रैक्ट से भर्ती कर लेता है तो वो इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हैं। वैसे अब एक कानून पास हो गया है कि पाकिस्तान के किसी इदारे के अंदर कंट्रैक्ट नहीं दिता जा सकेगा और ख़त्म कहानियाँ भाएं घर जाओ तुसी बस हो गया जिन्ना तुसी कौम नूं सर्व करना सी आपकी खिदमात के नतीजे में पाकिस्तान चंद तो मरीखल सफ़र कर रहे हैं लिहाजा तुसी हुण घर जाओ। ठीक है, तो ये मतलब उन्होंने एक कानून बना दिया और बड़ा अच्छा कानून है। फैज़ हमीद साहब जो है ना वो इस कानून को नहीं मानते थे और उन्होंने पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उसके अंदर इस तरह की तब्दीलियाँ की, इस तरह के उन्होंने मामलात किए कि उनका हाथ बड़ा मजबूत हो गया। अब बताने वाले बताते हैं कि उन्होंने लाए रिटायर्ड ਜਿਹੜੇ लोग सन ना वो भाएं हई तिकर उन्होंने लिए काम कर रहे सन। तो फिर ये हुआ कि उनको गिरफ्तारियां हुई हैं, उनकी तफ्तीशें हुई हैं, उहदे च पिंकी पीरनी का जड़ा ना वो जड़ा मुबैना तौर पर पीर वो भी बाहर निकले है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर आई हैं और फैज़ हमीद साहब का किरदार जो है ना वो बड़ा एक क्या कहते हैं मुश्तबा सा हो गया। अच्छा, अब मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा रियाज पीरजादा साहब का और रियाज पीरजादा साहब जो हैं वो मिनिस्टर हैं इस वक्त भी और बड़े दबंग किस्म के आदमी हैं। जब इमरान खान का दौरा था उदों भी नहीं डरिया भाई ने, जिसले नवाज शरीफ का दौरा होता सी उस भी खुल के बोलता सी और अन्नेवाह बोलता सी कि आपने सहरा भी नहीं छोड़ा और हर पासे जो ना वो जर्नलों के ऊपर बहुत तनकीद करते थे। तो अब रियाज पीरजादा साहब जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया डॉन अखबार में, मैंने उसको पढ़ा था। उसमें वो कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने ये जो है अपना TTP के अंदर मुआहदा किया ही जिदे तो वापस आ गए। अब TTP से मुआहदा किया जनरल फैज़ हमीद ने पर्सनल कैपेसिटी में कर लिया, पार्लियामेंट ने कोई मुँह नहीं लाया, कोई लिफ्ट नहीं कराई, या अगर फ़र्ज़ करते जनरल बाजवा की आशीर्वाद ना भी कर लिया तो जनरल बाजवा कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होता है, ऑफिशियली लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली बात कर रहा हूँ। पॉलिसी मैटर्स पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट हुकूमत के साथ चलती है, हुकूमत की कैबिनेट होती है, क्या पार्लियामेंट की कमेटीज होती हैं, उनमें फैसले होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बात तो ये है, हो ही रहा है, जनरल फैज़ अपनी मर्जी से सारा कुछ करी जा रहा है। ये TTP का तूफान आया पे है या जो दहशतगर्दी हो रही है, एक्चुअली रियाज पीरजादा साहब जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है पायरे के पीछे जनरल फैज़ हमीद देगा जी। अच्छा, अब इस बात को आपने जहन में रखना है और इसके बाद मैं आपको अगली बात बताने लगूँ। और अगली बात जो है वो ये है कि जो मैंने आपसे कहा ना कि जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ पक्का कानूनी हथपांदा काम कर लेता गया, फैसला कर लिया गया, वो सर ये है कि अब अज़हर जावेद साहब एक हमारे साफ़ी दोस्त हैं, इंग्लैंड में होते हैं, दुनिया TV के लिए वो काम करते हैं वहाँ से। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से आपके सामने चल रही खबर ये दी है कि जनाब जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो शुरू करने के लिए मुशावरत कर ली गई है और अब कानूनी टीम से इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि भाई इन्हू फड़ो किसी पासे इन्हें की जड़ा ना कीता कराया है। अगर मैं वो अल्फाज बोलूँ जो नून लीग वाले बोलते हैं या पीपल्स पार्टी वाले बोलते हैं तो वो ये है कि इन्हें केड़ा गंद मारिया है। और इमरान खान के बारे में ये जो नवाज शरीफ साहब ने एक जुमला कहा था कि ए भाजी ताड़ा पाया गंद ए तुसी समेटना है, तो यानी जनरल फैज़ के बारे में किसी तरफ कोई थोड़ी सी भी सिंपति नहीं है इस वक्त हुक्मरान इताद के अंदर और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होने का वाज़ेह इम्कान है। इसके इशारे बड़े वाज़ेह तौर पर आज मरियम ने दे दिए, खुल डुल के जड़ा मरियम बोली जनरल फैज़ के बारे और इन दो जजों के बारे। इसका मतलब है कि हुकूमत जड़ी ना वो हुण हैड ऑन जान लगी है जो मौजूदा सूरत हाल है या जनरल फैज़ की जो बाकियात वो कहते हैं, यानी इन दो जजों को वो बाकियात कह रही हैं, बड़ा सीरियस वर्ड है। इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से मैंने सुना है एक दो वकला को, वैसे सुना है एयर वैसे ही है, वो कह रहे थे कि जनाब तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है तो की जानी चाहिए, वो ये भी कह रहे थे कि होनी चाहिए। तो मैं पूछना चाहना सा कि सर जो इमरान करदा रहा उत्ते तौहीन अदालत को बनती वो जो उन्होंने जनरल जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके ख़ानदान की तस्वीरें लगाकर जो ट्विटर के ऊपर सारा जो घुमाया सी है, वो इमरान ने कहा रात को 12 बजे जनाब वो अदालतें खोल दी, मैंने बड़ी तकलीफ़ हुई, जजों ने ऐसा क्यों किया, वो सारी गुफ्तगू किसी खाते में आती है। जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो वो इस तरह की बातें किसी खाते में आएंगी। मैं उन वकला से बड़ी मासूमियत के साथ पूछ रहा हूँ ना कि उन ओदे लिए भाए न मिठा मिठा हप हप तो इधर कोड़ा कोड़ा तू, इस तरह नहीं होगा। आपको कानून का मेयार जो है ना वो एक रखना होगा, एक सान होएगी उत्ते रख के जेड़ा इधर उधर होवे वड़ दे भाजी,
لیکن سر سارے لکھو جا کرو، اس طرح نہیں ہوئے گا کہ 300 کنال دا گھر جڑا ہے اور ریگولرائز کر لو، ٹھیک ہے، کتوں پیسے آئے کوئی نہیں پتا، بابا ڈیم علی سرکار نے کہتا صادق امین تو صادق امین، ایسے نہیں ہوگا حضور۔ اس کا والد جو تھا وہ کیا تھا؟ یہ عمران کا والد ایک سول انجینئر تھا، کرپشن کی بنیاد پر کہا جاتا نکالا گیا تھا۔ مجھے نہیں ویسے اس بات کا پتا، میں تو یہ سنی سنائی بات کر رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن جہے کو حساب منگتے پہ ہو میاں نواز شریف یا وہ اولاد کو، سر 1960 کے اندر اتفاق فاؤنڈری تھی ان کی، تو اتفاق فاؤنڈری کنی بڑی سی؟ وہ اتنی بڑی تھی اتفاق فاؤنڈری کہ وہاں پر پوری ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہوئی ہے اس وقت۔ وہ جگہ بیچتی انہوں نے لیکن پوری ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہوئی، تے جنہ دیاں زمین یعنی فیکٹری بزنس جڑے نے وہ ورلڈ فیمس نے، انہاں دی دسی گل نہیں مننی، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان جڑا مطلب ہے کہ کہتا جی میری سابقہ بیوی نے پیسے دیتے، وہ دی گل من کے صادق امین، سر ایسے نہیں ہوگا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب ایسے نہیں ہوگا۔ جو اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پر نون لیگ، وہ یہ بات ماننے کو بالکل تیار نہیں ہے۔ باقی جو عمران خان صاحب ہیں سر، ان کا تو حال یہ ہے کہ انہوں نے کل پرسوں یہ اناؤنس کیا تھا کہ جناب گرفتاریاں دیں گے، وہ کل انہوں نے جا کے گرفتاریاں دیتیاں، اور سویرے انہوں دی اولاد روندی ہائی کورٹ چلی گئی ہے کہ جناب خدا دا واسطہ ساڈے وڈے جڑے نے رہا کرا دیو، پولیس نے زبردستی پھڑ لینے، اسی تے کوئی گرفتاری نہیں سی دینی۔ آج بھی یہ ہوتا رہا کہ پشاور کے اندر، سوات کے اندر، مختلف جگہوں کے اوپر پولیس والے جو باقاعدہ اعلان کرتے رہے کہ جناب گڈیاں کھلوتیاں نے، باہر آؤ گرفتاری دیو۔ بس سلیم الرحمان صاحب کا بتا چکا ہے، میں نے انہیں انکار کرتا کروں نکلے، انہیں میں نہیں گرفتاری دینی، پتہ نہیں کنہیں تانوں کہتا ہے۔ پھر عمران خان کے جھوٹ کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جس طرح پشاور میں لوگ گرفتاری دینے کے لیے باہر نکلے ہیں، بھائی نے پتہ نہیں سویرے سویرے لینا کھینچ لی ہیں، انہوں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم نیوز کی خبر ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے یہ کہا کہ حضور عمران خان کے کہنے پر پشاور میں ہم نے جو جیل بھرو تحریک ہے وہ بند کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر وہ شاہ فرمان صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ 3-4 لوگوں کو پکڑ لیا، باقیوں کو کوئی نہیں پکڑا، کارکنوں کو چھوڑ دیا، لیڈروں کو پکڑ لیا، اسی نہیں کھیڑ دے، جاؤ پھر اسی نہیں کھیڑ دے، اسی جیل میں رو تحریک نہیں چلانی۔ یہ ہم نیوز رپورٹ کر رہا ہے سر، پلے ہونی کہہ رہا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان کی ذہنی حالت ہے۔ اب اس ذہنی حالت کے بندے کے پیچھے اگر آپ لوگوں نے لگ کے، یعنی ایک ایسا بندہ جن نے کدی پائے نہ 3 پہیے والی سائیکل نہیں چلائی، اگر آپ نے اس کو قوم کی گاڑی کا سٹیئرنگ دینا ہے تو اس تو بعد تے پھر جیڑی گڈی ہے انہیں کو مالیہ تو تھلے جانا نا، جس طرح پاکستان جا رہے ہیں معاشی طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو دوبارہ یہ غلطی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کرے گا۔ اب کوئی جتنا مرضی فیض صاحب کا مورا ہو، فیض صاحب کے دل کا جانی ہو، فیض صاحب کی خاطر جو مرضی کر سکتا ہو، لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ فیصلہ لے سکے کہ عمران خان کو 2018 کی طرف واپس لایا جا سکتا ہے، چاہے وہ اب چونکہ عدالت میں کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کہ جناب 2 صوبوں میں کیا کہتے ہیں انتخابات کروا دیے جائیں یا نہ کروائے جائیں، ٹھیک ہے، وہ جو مرضی فیصلہ کرتے رہے، وہ ظاہر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ عمران خان جیسا تجربہ دوبارہ کیا جائے۔ مجھے کم از کم ایسے ہی لگتا ہے، آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے، جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔